میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھا. تب جا کر سمجھ آیا کہ خدا کے سوا کوئی کام نہیں آتا. انسان بھی عجیب مزاج کا ہے. جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے. باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی. جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائے تو ان کے کہکہوں میں شدت آ جاتی ہے. بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی. بولنا تو سب کو آتا ہے. کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان. بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو کیونکہ تمہیں دوسرے گھر جانا ہے. لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو، کوئی تیرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے. انسان سب سے زیادہ محبت کے نام پہ بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے. عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے. وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے. افسوس کی بات جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر صرف اپنی بہنیں قتل کی جاتی ہیں. دوسروں کی بہنوں کی ہم ویڈیوز بنا لیتے ہیں. کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا. عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں. عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے خدا کی یاد. وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے. مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے. فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ جملہ اکثر وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی موجود نہیں ہوتے. انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، خدا ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے. آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں. بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ. خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے. اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے سے کیجیے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے. دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے. کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے. جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا پسند کرتا ہوں. شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا. اتنا کرو کہ جب خود پہ آ جائے تو برداشت کر سکو.
کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ کیونکہ وہ اچھا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ کاغذ کی کشتی تھی، مٹی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی اور دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آ گئے اس سمجھداری کی دلدل میں، وہ نادان بچپن ہی کتنا پیارا تھا۔